وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
وورون کا ماہ رمضان دیا، اس اللہ دے مہمان دیا، وورون کا ماہ رمضان دیا، اس اللہ دے مہمان دیا۔ چن چڑھیا ماہ رمضان دائے، سونے اللہ دے مہمان دائے، ہویا بند شیطانیاں شیطان دیا، وورون کا ماہ رمضان دیا۔ ہوندی رب دی عام منادی، کرو بدیاں دی بربادی، اے آئیاں گھڑیاں رب نو منان دیا، لیل قدر ہے اس دے وچ آئی، شان ہزار مہینے ود پائی، کر تیاریاں اس نو پان دیا، واہ برکتاں ماہ رمضان دیا۔ حضرات ذی وقار، پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ وتعالی دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید کلام اللہ چوں جو مقام تلاوت کیتا ہے سورہ القدر پارہ نمبر 30 اور سورہ القدر دیاں ابتدائی 3 آیات تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورت نو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات مدینہ پاک دے اندر نازل فرمایا ہے۔ سورۃ القدر اللہ سبحانہ وتعالی نے 5 اس دیاں آیات نے، اور اللہ پاک نے اس نو نبی علیہ السلام دی ذات تے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا، اور اس سورہ مکی ہے۔ جو سورت اللہ پاک نے مکہ اندر نازل کیتیاں نے وہ مکی کہلواندیاں نے، اور جو مدینہ پاک دے اندر آپ دی ذات تے اتریاں نے وہ مدنی سورتاں کہلواندیاں نے۔ ماہ سیام جس دا اج تیسرا خطبہ اللہ سبحانہ وتعالی دے گھر دے اندر میں سنان واسطے اور تسی سنن واسطے حاضر ہوئے ہو۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت فرمائی ہے، اور جنہ دے نصیبیاں دے اندر ہے وہ اول وقت اللہ دے گھر دے اندر پہنچے نے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سانو توفیق دے کہ اسی اول وقت اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہوئیے، اور جمعہ دا جو ثواب اللہ او سانو سمیٹن دی توفیق عطا فرمان۔ اسی ہر کام اندر اپنی مرضی کرنے ہاں، اللہ اور اس دے رسول دے حکم نو اسی ثانوی اہمیت دینے ہاں، جبکہ یہ مسلمان دا وتیرہ نہیں۔ مسلمان دی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اسی اللہ اور دے رسول دے حکم نو ثانوی نہیں بلکہ اول درجہ دئیے اور سب تو مقدم سمجھیے۔ یہ تو یہی بات ہے نا کہ جے دل چ آیا تے کر لیا، نہ آیا تے نہ صحیح۔ کئی ایسے بھی لوگ نے جڑے بالکل فارغ نے اور وہ اس انتظار دھیانے لگے رہتے ہیں، اور انہوں کا دھیان گھڑی دی طرف ہوتا ہے کہ مولوی صاحب مسجد دے ساڈے کدوں جڑا کہ وہ نماز کھڑی کرن تے کدوں اسی مسجد دے اندر پہنچیے۔ جمعہ دے دن بھی
اللہ پاک ایسے میرے بھائیاں نو، بزرگاں نو، ساتھیاں نو سمجھ عطا فرمان۔ یہ کوئی جمعہ نہیں جڑا اسی جمیں پڑھنے کہ اسی پھر مثالاں دینے مکہ اور مدینے دیاں کہ اسی آنے جی اوتھے جناب خطبہ اینا ہوندا ہے، لیکن بھائیو اوتھے دی طرح بنن دی بھی تے کوشش کرو نا۔ اوتھے امام صاحب دے پہلے مسجداں بھریاں ہوندیاں نے، صرف مکہ اور مدینہ دی بات ہی نہیں، جتنے بھی اسلامی ممالک نے تسی جا کے دیکھو انہاں دی صورتحال یہی ہے۔ ساڈی ایتھے اسی سارا دن دھیانے لگے رہنے ہاں، اور یہ ایسا دھیان لگنا کہ یہ سانو رب دی عبادت دی طرف آن ہی نہیں دیتا۔ جے انہیں بھی ہاں تے اپنی منمانی، اپنی مرضی، ساڈا دل ہی نہیں اللہ دے گھر دے اندر لگدا۔ باقی دنیاوی معاملات دے اندر ویکھو اسی کتنے کتنے گھنٹے جڑے نے وہ صرف کرنے ہاں، کتنے کتنے گھنٹے جڑے نے وہ کھڑے ہو کے گزار دینے ہاں کتاراں دے اندر، لائناں دے اندر، لائن اندر لگنا پئے لائن دے اندر لگے رہنے ہاں۔ اللہ اللہ، جے کسے جگہ تے سانو ویٹنگ دے اندر بٹھا دیتا جائے اسی اوتھے ویٹ کردے رہنے ہاں، یعنی کہ انتظار کردے رہنے ہاں۔ لیکن میرے پیارے بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، یہ وقت کوئی ایویں ہی نہیں ہے، یہ دی ایک اہمیت ہے اللہ دے نزدیک۔ کل قیامت دے دن اس وقت دے بارے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ میرے بندے تینوں میں وقت دیتا تو کتھے ضائع کر کے آیا ہے؟ اور جڑا وقت اللہ دی یاد، فکر، عبادت دے اندر گزر گیا، یہی وقت انسان دے کم ہونا ہے۔ باقی جڑا وقت ہے وہ انسان انہوں قیامت دے دن پچھتاوا ضرور ہوئے گا۔ اللہ اکبر، 17 روزے مکمل ہو گیا، جا 18واں روزہ اللہ پاک نے سحری کھا کے تے رکھن دی توفیق دیتی ہے، اور اللہ دے بندیاں نے رکھیا ہے، اور 17 مکمل کیتے نے۔ اللہ 17.5 روزے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمان، جو کمیاں بیشیاں نے اللہ درگزر فرمان، اور اللہ تعالیٰ جڑا اجر ثواب ہے اللہ سانو وہ پورے دا پورا عطا فرما دین، اور جو باقی ایام رہ گئے نے اللہ وہ بھی صحت و عافیت نال بسر کرن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمان۔ اللہ اللہ، جو میں قرآن حکیم دا مقام پڑھیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان صحیح بخاری دے اندروں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو مروی پڑھیا ہے، یہ اس موقع دی مناسبت دے نال ہے، چونکہ اگلا ہفتہ جڑا ساڈا وہ بڑا ہی قیمتی، ویسے تے پورا رمضان بڑا قیمتی مہینہ ہے، لیکن اے دے پہلے جڑے 20 دن نے وہ پچھلے 10 دنوں دے نالوں عظمت، فضیلت، اجر، ثواب دے اعتبار نال کم نے۔ جو اے دے پچھلے 10 دن نے انہاں دی اللہ تعالیٰ نے قدر منزلت زیادہ بنائی ہے، اور انہاں دے اندروں بھی اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں راتاں دی عظمت اللہ نے بڑی اجاگر کر دیتی ہے، اور انہاں دے اندروں تاک راتاں اللہ پاک نے بڑی قدر و منزلت والیاں بنائیاں نے، اور انہاں تاک راتاں دے اندروں لیلۃ القدر دی رات اللہ نے بڑی عظمت والی بنائی ہے۔ اللہ پاک اس رات دے بارے قرآن حکیم دے اندر جڑا میں مقام پڑھیا ہے ارشاد فرما رہے نے، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا کہ اسی اس قرآن نو قدر والی رات دے اندر اتارے ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، فرمایا او لوگو تسی قدر والی رات دے بارے کی جان دے ہو؟ فرمایا آؤ میں رب تانوں دسنا قدر والی رات کیڑی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اساں اس رات نو قرآن اتارے آئے، قرآن لیلہ مبارکہ دے اندر اترے ہے، اور اے رات ساریاں راتاں دے نالوں عظمت والی ہے، اس مناسبت دے نال کہ اللہ پاک نے اس رات اپنا قرآن اتارے آئے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے بیت العزت دے اندر، اللہ نے لوح محفوظ دے اندر اس نو
اس رات اتاریا یک بارگی دے نال۔ انج سمجھو اللہ پاک نے ایک قرآن لوہے محفوظ دے اندر اینو اس رات نو محفوظ کر دیتا ہے، اور پھر اس دا نزول اللہ پاک نے نبی اکرم علیہ السلام دی ذات تے 23 سالاں دے اندر مکمل کیتا ہے۔ 23 سالاں دے اندروں 13 سالہ نبی علیہ السلام دا مکی دور نبوت والا ہے، اور 10 سالہ دور آپ دا مدنی دور ہے نبوت والا۔ یہ 10 اور 13 23 سال لگے نے اللہ پاک نے اس قرآن نو پھر جویں جویں ضرورت پئی ہے اویں اویں اپنے محبوب علیہ السلام تے اللہ پاک نے اس نو اتارے ہے۔ اور حضرت جبریل امین علیہ السلام انہوں لے کے آؤندے رہے نے۔ اللہ اللہ فرماندے نے قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے، ہویا نازل کملی والے تے جڑا نبیاں وچ یگانا ہے۔ جبریل قرآن لے آندے رہے، سونے نو آ کے پڑھاندے رہے، میں پڑھیا نہیں کہ حیا حضرت رب کہندے نے پڑھیا جانا ہے۔ قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن نو اے اعزاز بخشیا ہے۔ اللہ اے قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ پاک دی قسم اگر قرآن نو پڑھیا جائے تے جتنی جلدی دلاں دے اندر اتر دیئے، دماغ دے اندر اتر دیئے، اتنی جلدی اور کوئی ایسی کلام نہیں، کائنات دے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں، کوئی ایسا ڈائجسٹ نہیں، کوئی ایسا افسانہ تے قصہ تے کہانی نہیں جتنی جلدی رب دا قرآن اگر دی طرف دھیان کیتا جائے، جتنی جلدی اے ذہناں دے اندر پیوست ہوندا ہے اور دلاں تے اثر کردا ہے، اور کوئی ایسی کلام ہے ہی نہیں، رب تعالیٰ نے ایسی بنائی نہیں۔ اللہ پاک نے کلام اپنے محبوب علیہ السلام نو عطا فرمائی ہے، اور اس رات نو اللہ نے اس نو اتارے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہنے پتہ چلیا کہ قرآن قدر والی رات نو اترے آئے، اور قدر والی رات ہے کی رات ہے کی چیز ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے قدر والی رات معمولی رات نہیں، عام راتاں دی طرح نہیں۔ عام رات جڑی اللہ اکبر سردیاں دی لمبی تے گرمیاں دی چھوٹی رات ہے، اللہ لیکن اے رات اللہ پاک نے فرمایا ہے اتنی بڑی ہے۔ اللہ فرماندے نے خیر من الف شہر، او میرے بندے تے میری بندیو اگر تسی اس رات نو جستجو کر کے پا لو، اے دے اندر عبادت کر لو، اپنے رب نو راضی کر لو، اس رات نو جاگ کے اہتمام کر لو اور اس رات نو پا لو، فرمایا خیر من الف شہر، اللہ پاک نے اس رات نو 1000 مہینے دی راتاں دے نالوں بڑھ کے بنا دیتا ہے۔ 1000 مہینہ، ذرا کیلکولیشن کرو، 1000 مہینہ 83 سال تے کچھ دن بندے نے۔ ہن 83 سال بندے دی زندگی ہی نہیں، اللہ پاک نے اس امت نو اینے کمال دے ثواب نال نوازے ہے کہ اللہ نے اونیاں عمرہ نہیں رکھیاں جنہیں اللہ نے اجر بنا دیتے نے۔ پہلیاں امتاں دے انہاں دیاں عمرہ لمیاں لیکن اجر انہیں نہیں سنا ہے۔ پہلیاں امتاں دے اتنے اجر نہیں، اس امت دی عمر تھوڑی ہے لیکن اجر زیادہ ہے، عمرہ تھوڑیاں ثواب بڑے۔ ہن تسی حساب لاؤ ذرا کہ جیڑا بندہ
ایمان اور ثواب دی نیت دے نال اے رات نو پائے گا، 1 سال پاندا ہے، دوجا سال اللہ پھر انہوں توفیق دیندے نے، پھر وہ عبادت کردا ہے، پھر وہ یہ رات نو پا لیندا ہے۔ تے ہن اس دوسرا حساب لاؤ 83 تے 83 کنے ہو گئے؟ 166۔ تے جے اللہ ہور توفیق دے اگلا سال تیسرا سال مل جائے، زندگی وفا کرے، تے جے پھر بندہ جستجو کر کے اس رات نو پالے، تو میں کہنا واہ حضرت انسان تیری کیا عظمت ہے کہ رب پاک نے تینوں صرف میں تو سمجھنا معاف کرن دے بہانے ہی تلاش کیتے نے، اور گل کوئی نہیں۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا بندہ، میرا بنایا بندہ جنہوں میں بڑی ریجھ نال بنایا ہے، اے جہنم دا ایندھن نہ بنے، جہنم تو بچ کے میری جنت دا وارث بن جائے، خوشی جنت دا مالک بن جائے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں میرے بندے تو کچھ کر تے صحیح، کوئی محنت کر لے۔ اے ویکھو نا جمعہ دا اسی ثواب نہیں سمجھدے، اے دا ادراک نہیں سانو، اس دی اہمیت نو نہیں سمجھدے۔ جس دن اسی اس دی اہمیت نو سمجھا گے نا، اس دن سانو اللہ ساڈے ہتھاں نو خیر نال مالا مال کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ، میں سمجھنا جتنی بھی فضائل اعمال دیاں احادیث نے نا، جتنیاں بھی نے، تمام احادیث دے اندروں جمعہ دے بارے دی جڑی حدیث ہے نا، سب تو اول درجے دی ہے۔ کیوں بولا کہ اے اللہ پاک نے ہر ہفتے دے وچ اے عبادت رکھی ہے، ہر ہفتے دے۔ باقی لیلۃ القدر سال بعد آنی، رمضان سال بعد آنا ہے، اللہ اللہ حج زندگی چ ایک دفعہ کرنا ہے، لیکن اے جڑی عبادت ہے ہر ہفتے دے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ جمعہ دے دن نو اللہ نے سید الایام بنا دیتا ہے، اور یہ دا ثواب کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنن نبی داؤد کتاب الجمعہ دے اندر حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ جمعہ دے دن غسل کردا ہے، کروں مسواک کردا ہے، اور صاف ستھرا لباس پہندا ہے، خوشبو لگاندا ہے، اکھاں اندر سرما پاندا ہے، اور اپنے بال نے نالوں تیل لگاندا ہے، مانگ درمیان چو نکالدا ہے، اور فرمایا کہ گھروں تیاری کر کے امام دے خطبہ شروع کرن تو پہلے مسجد داخل ہو جاندہ ہے۔ آپ فرماندے نے اللہ پاک انہوں سال پورے دیاں راتاں دے قیام جتنا اجر، اور سال پورے دے دنہ دے روزیاں دا اللہ اجر او دے نامہ اعمال لکھ دے۔ پھر ایتھے بس نہیں ہے، ایتھے بس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تو اگے جے او امام دے قریب آ کے بیٹھے اور خطبہ شروع ہو جائے تو پوری توجہ اپنی جڑی ہے وہ امام دی طرف رکھے، اور کوئی التفات ادھر ادھر نہ دیکھے، ادھر ادھر جھانکے نہ، دھیانے نہ لگے، حتیٰ کہ فرمایا کہ او دے اگے کوئی تنکا پیا نا انہوں بھی نہ چکے، حالانکہ یہ تنکا مسجد چو اٹھا کے باہر سٹنا اس نیت نال کہ مسجد صفائی ہو جائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اس نو قیامت دے دن پہاڑ دی منند بنا دینا ہے، لیکن جمعے دے دن دے عذاب دا اینا اللہ نے خیال رکھیا ہے، فرمایا جمعے دے دن اگر تنکا بھی چکے گا تو اللہ دا اجر ضائع کر دے لگے۔ اسی انہوں اہمیت نہیں دیندے۔ اور فرمایا جڑا کامل توجہ نال خطبہ سندا ہے اور جاگ کے بیٹھدا ہے، آپ علیہ السلام فرماندے نے وہ بندہ چلا جاندہ ہے ایک جمعے تو دوجے جمعے تک اللہ دے دورانیاں گناہ معاف کر دیندے نے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ پہلی صف اندر آیا ہے، آ کے نفل پڑھے نے اور بڑے دھیان نال جمعہ سنیا ہے، تو نبی علیہ السلام فرمایا 3 دن مزید اللہ انہوں اجر عطا کر دینے، 3 دن مزید، 10 دن دے گناہ معاف نے۔ تو جے 10 دنوں دے اندر اے رب دا بندہ رب نو پیارا ہو گیا تو پھر میں کہنا اے جنتی ہون دے اندر کوئی شک نہیں ہے۔
اللہ اکبر اللہ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماندے نے خیر من الف شہر فرمایا اے رات ہزار مہینے دی عبادت دے نالوں بڑھ کے وے اللہ 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 بڑھ کے اللہ نے اس رات نو بنا دیتا ہے اس رات نو پاؤ اللہ اکبر اللہ اللہ نبی علیہ السلام آپ اس رات نو پان دیاں بڑیاں جستجو فرمایا کر دے آپ فرماندے نے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فرمایا جیڑا کوئی اس رات نو پان واسطے اجر اور ثواب دی نیت دے نال کھڑا ہو گیا اللہ اللہ کر لئی رب رب کر لئی رب نو راضی کر لیا سجدے دی حالت دے اندر قیام دی حالت دے اندر رب دے سامنے خلوت دے اندر بیٹھ کے اپنے گناہاں تے پشیمان ہو کے تے آنسو بہا کے تے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لئیاں اللہ اللہ کر لیا رب نو راضی کر لیا گوشہ نشی ہو گیا اور اپنی زندگی دے پچھلے پاپاں دی طرف تے آن کر کے پشیمان ہو گیا نادم ہو گیا تے اللہ اکبر اللہ نادم تے پشیمانی دے آنسو اپنیاں اکھاں دے وچوں بہا لے اور رب نو کہن لگ پیا میرے اللہ تیرے ورگا سخی نہیں میرے ورگا کوئی گناہگار نہیں اللہ تیرے ورگا کوئی بخشن ہار نہیں تے میرے ورگا کوئی پاپی نہیں اللہ میرا دامن پورے دا پورا بدیاں برائیاں دے نال لبرے دے اللہ کوئی جگہ بھی خالی نہیں ہر جگہ ہی سیاہ ہو چکی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم جدو تو کوئی گناہ کرنا ہے تیرے گناہ دی شامت اتنی ہے کہ تیرے دل تے سیاہ نقطہ آ جاندہ ہے اللہ اللہ پھر گناہ کرن تو بعد تینوں توبہ دی موقع نہیں ملدا توبہ نہیں کردا اپنے گناہ نو معاف نہیں کراندا اور گناہ کرنا اور تیرے دل تے سیاہ نقطہ آ جاندہ ہے اور گناہ کرنا تیرے دل تے اور سیاہ نقطہ آ جاندہ ہے آپ علیہ السلام فرماندے نے ایک وقت ایسا آؤندا ہے کہ اللہ اس بندے دے سارے دل نو ہی سیاہ کر دیندے نے اے رمضان دیا راتاں آن والیاں نہیں اے رمضان دا موقع شاید تیری میری زندگی دا آخری موقع ہو جائے اللہ 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 اینو غنیمت جان جاؤ اور دے اندر اپنے رب نو منا لو آؤ رب دی چوکھٹ نو من لو رب دے دروازے دے آ کے فقیر تے منگتے بن کے تے رب دے در تے آ جاؤ اور کہو میرے اللہ میرے تو ود کے کوئی گناہگار نہیں اللہ میرے گناہ بڑے بڑے نے پر ربا تیریاں رحمتاں میرے گناہاں دے مد مقابل بہت وسیع نے اور رب نو کہہ دے معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیا معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا گل پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیا تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی ٹنا دے مقابلے نے ٹیر سیر اللہ سونیا اوے انج سمجھو بندے دے گناہ سیر نے تے رب دی رحمت ٹنا دے برابر ہے اللہ اللہ اوندے اوندے ہوئی ساتھوں دیر اللہ سونیا معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیا کوئی پتہ نہیں کدو کس وقت کس جگہ کس گھڑی انسان تیرا دم نکل جائے اور اللہ اللہ تو دم تیرا نکل جائے اور تو قبر دے اندر چلا جائے تینوں ایک رات بھی گھر والے دے واسطے رکھنا مشکل ہو جائے گا
گا آنا کدی اے بھی سوچیا کر اور رب نو راضی کرن دے بہانے جڑے نے اللہ نے بنائے نے اے بہانے اپنایا کر اللہ پاک نے انہاں بہانیاں دے اندروں اے بہانہ بنایا ہے اللہ نبی علیہ السلام فرماندے نے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جیڑا بندہ اللہ کو ڈر گیا رب دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اللہ فرماندے نے میرے بندے تیرے آن دیاں دیراں نے میرے معاف کرن دیاں کوئی دیراں نہیں اور تیرے آن دی دیر ہے میرے گھر دے اندر میرے در تے آن دیاں دیراں ہے نے لیکن اللہ فرماندے نے تو نہ آئے تے تیرے جیسا بے وفا نہیں تو آ جائیں میں معاف نہ کراں تے میرے جیسا رب کوئی نہیں اللہ کہتے ہیں آتے صحیح نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک ہر صبح اپنے بندے دے واسطے انج توبہ دا ہاتھ پھیلاندے نے اور اللہ کہندے نے اللہ کہندے نے ہے کوئی بندہ جڑا میرے کولو توبہ دا سوال کرے میں انہوں معاف کر دیاں اور فرمایا نصف اللیل اللہ رات تو ادھی رات تو بعد آسمان دنیا تے آ کے اللہ کہندے نے ہے کوئی بندہ جڑا میرے کولو گناہاں دی معافی منگے میں رب انہوں معاف کر دیاں اللہ معاف کرن تے راضی نے اللہ تے چاہندے نے میں اپنے بندے نو معاف کرا اس واسطے اللہ پاک نے بہانے ساڑھے واسطے رکھ دیتے نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساڑھا ایمان ہے بولو ذرا ساڑھا کس چیز تے ایمان ہے کہ آپ معصوم عن الخطا نے تینوں تے مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے گناہ دے نیڑے نہیں جانا لیکن جدو نبی پاک علیہ السلام انبیاء دیاں باریاں آئیاں نے اللہ نے گناہاں نو باز کر دیتا ہے او خبردار میرے انبیاء دے قریب بھی نہیں جانا اس واسطے اللہ اینیاں شانہ تے اینیاں عظمتاں ہون دے باوجود تیرے تے میرے محبوب پیغمبر آپ دی حالت و کفیت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتاں نو اٹھ دے اور اللہ دی بندگی کر دے اور آپ دے سینہ پاک دے وچوں رون دیاں آوازاں نکل دیاں انج رون دے جویں ہنڈیا چولے تے ابل دیے ابالے کھان دیے اور نبی علیہ السلام نے رات نو بڑا لمبا قیام کر دے کھلو کے نا آپ دے پاؤں متورم ہو جاندے اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمادیاں نے دیکھ کے نا ایک دن فرمادیاں نے میرے محبوب تواڈے تے میرا سب کچھ قربان ہو جائے سونے ہو تھوڑا قیام کریا کرو تواڈے پاؤں سج جاندے نے کیا اللہ پاک نے تواڈے نال وعدہ نہیں کیتا کہ میں تواڈے اگلے پچھلے سارے قصور معاف کر دیتے نے سورہ فتح پڑھو اللہ پاک فرما لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا اور جڑے مشرکین مکہ تیرے تے میرے محبوب نبی تے عیب لگاندے سن اللہ نے وہ سارے مشرکین نے ایوب جڑے لگائے گئے نے انہاں تو ساڈے اپنے محبوب نو تو دیتا ہے یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے لیکن اس باوجود آپ فرماندے نے عائشہ فلا کون عبدا شکورا جس رب نے میریاں شانہ انیاں بنائیاں نے کیا میں اس رب دا شکر گزار بندہ نہ بن کے انہوں وکھاواں اللہ آپ دی کفیت کی ہوتی رمضان دی آخری راتاں آپ 3 کام کر دے بولو کتنے کام کرنے نا سا بول دے کوئی نہیں ہے مرضی کوئی نہیں ہے اللہ سب تو پہلا کب کیے اذا دخل العشر الاواخر جس وقت آخری عشرہ داخل ہو جاندہ تیرے میرے محبوب پیغمبر کی کر دے شدّا میزارہ آپ کمر بستہ ہو جاندے اپنی کمر نو کس لیں دے تیری کمر تینوں بول گیا آندھی ہے کہ تھک جائیں گا کمر نو کہہ تیری مہربانی ہے
یہ تھکاوٹ مینوں منظور ہے، اس دن دی تھکاوٹ کہ جس دن اللہ نے لمبی لائن دے اندر کھلار دینا، 50,000 سال کا ایک دن ہونا ہے، اس تھکاوٹ نالوں یہ تھکاوٹ مینوں منظور ہے۔ تیری مہربانی تو پیچھے ہو جا، ہائے ہائے اے کمر نو کہو آ تیری مہربانی پیچھے ہو جا، مینوں اے راتاں نو ذرا تھوڑی جی رب دی بندگی کر لیں گے۔ وہ کنے ہی کرنی ہے؟ اللہ کہندے نے، نبی علیہ السلام فرماندے نے پوریاں 10 راتاں نہیں، انہاں 10 دے وچوں کنیاں نے 5 راتاں۔ اتنے بھی اسی اپنی منمانی تے اپنی مرضی کرنے ہاں، اسی صرف 30ویں نو جاگنے ہاں، باقی نہ 21 نہ 23 نہ 25 نہ 29، 4 راتاں انہاں نو اہمیت ہی نہیں دیندے۔ اور 5ویں رات جڑی 27ویں رات ہے، مسجداں جناب کھچا کھچ بھر جاندیاں نے، اور پھر کئی مساجد دے اندر جناب شرینیاں تقسیم ہوندیاں نے کہ جی اج ختم قرآن ہے، اور کئی مساجد دے اندر جناب انج سما ہوندا ہے جویں وہ آندے نے بس اج بھائی فلانی جگہ تے بڑا مال پکنا جے، اوتھے پہنچیے جناب وہ مال کھان دے حریص آ جاندے نے۔ چلو نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یار میں صرف مال، ہاں نیت عبادت بھی ہوئے تے نال ریفریشمنٹ بھی ہو جائے تے اچھی بات ہے، لیکن یہ نیت انما الاعمال بالنیات، یہ نہ نیت ہوئے میں کھان ہی جانا ہے، نیت ہوئے میں رب نو منان جانا ہے۔ تو جب رب نو منان جاؤ گے پھر اللہ کھانا بھی دے دے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ اللہ کئی ساری رات شبینے کر دے رہے، اور سونے پیغمبر دی کیوں مخالفت مول لے کے اپنے آپ نو جڑا کہ سونے پیغمبر دا باغی بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 3 دن تو کم قرآن ختم کیتا، قرآن پڑھیا، انہیں قرآن نو سمجھے ہی نہیں۔ ایک رات دے اندر قرآن پڑھنا درست نہیں، یاد رکھیے بات۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بڑے شد و مد نال پڑھیا جاتا ہے، بڑی تیزی نال پڑھیا جاتا ہے، انج اللہ اکبر، کچھ سمجھ آئے نہ آئے بس جی قاری صاحب بڑی سپیڈ ہے جی قاری صاحب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتاں اندر کی آپ دا پہلا عمل کی ہے، شدہ میزارہو، آپ اپنی کمر نو کس لیں دے، یعنی ان راتاں نو خوب جستجو کر دے۔ اور دوسرا کام آپ کے کر دے، احیاء لیلہو، ساری رات نو آپ زندہ رکھ دے، ساری رات جاگ دے۔ ساڑھے کئی بندے بڑے منطقی فلسفی نے، وہ آندے نے گالے وے کہ پہلی رات سو جاؤ، پچھلی رات اٹھ کے رب کر لو۔ یہ سونے پیغمبر دا طریقہ تو نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی کہ تسی 11 مہینے تے 5 راتاں اے جاگو۔ آپ نے صرف 5 راتاں دے بارے کہا کہ 5 راتاں نو جاگو۔ یار اسی اپنے سونے پیغمبر دی یہ بھی بات نہیں رکھ سکتے، اور جدے نال انسان نو محبت ہوندی ہے، انسان تے وہ تو اپنا تن من وار دیندا ہے۔ اندر حبک الشیء یعمی و یصم، کسے شے دی محبت انسان نو انیاں بہریاں کر دیندی ہے۔ اور تسی کادے نبی پاک علیہ السلام نال محبت کرنا لے یار، جے تانوں سونے پیغمبر دی محبت 5 راتاں نو جگائے نہ سمجھو پھر سانوں نبی پاک نال محبت نہیں ہے۔ اور غفلت دے اندر ہی زندگی گزرن رہی ہے ساڈی۔ میں دے حساب لگانے ہاں اور دیکھ کے پریشان ہونے ہاں کہ پتہ نہیں کیڑی چیز ہے جڑی سانوں اس غفلت تو نکال دی نہیں۔ اور یہ غفلت دی زندگی ہے، یہ تو باہر آؤ اور رب نو راضی کرو۔ یہ رب نو راضی کرنے والیاں راتاں جے، انہاں نو ضائع نہ کریا جے یہ ضائع ہو گئیاں تو پھر رب ناراض ہو جان گے۔ میری بات نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے ان راتاں دے اندر ایک رات ایسی ہے کہ اللہ نے اس رات نو خیر دے نال بڑا بھر دیتا ہے۔ فرمایا جیڑا اس رات نو محروم ہو گیا، فرمایا ہر قسم دی خیر تو محروم ہو جائے گا۔ حرم الخیر کلہا، فرمایا ہر قسم دی، حرم الخیر کلہ، ہر قسم دی خیر تو محروم ہو جائے گا۔ کیوں جی؟
وہ جے دنیا دے یار کتے آٹے دا ڈیپو لگا ہوئے جدی شاید ہی انسان نو بڑی طلب ہے، کوئی بھی چیز لے لو، وہ دی ٹائمنگ ہے کہ اے ٹائمنگ ایتھے تساں اس ٹائمنگ دے اندر آنا، جے تو لیٹ ہو گئے تو پھر تمہیں کوئی شے نہیں جے لبنی۔ تے جڑے رب نے بھی سانو ثواب دے وعدے کیتے نا، انہاں دی بھی ٹائمنگ ہے۔ کتنی بڑی میں حدیث تواڈے سامنے بیان کیتی ہے جمعے دی فضیلت دے حوالے نال، لیکن جے بندہ یہ ٹائمنگ نو اپنائے ہی نہ تے انہوں یہ ثواب تے نہیں نہ ملے گا۔ اس ثواب نو اللہ دے پیغمبر نے اس ٹائمنگ دے نال مشروط کر دیتا ہے، فرمایا جڑا اس ٹائمنگ دے اندر آئے گا میرا رب انہوں اجر دے گا، جڑا اس ٹائمنگ تو ضائع کر دے گا انہوں کچھ نہیں ملے گا۔ اسی اپنی زندگی نو مذاق ہی بنا لیا ہے، دین اسلام نو اسی سمجھ دے کچھ نہیں، دین اسلام دیاں دھجیاں اڑا کے رکھ دینے ہاں، مرضی آئی ہے تے کم کر لیا، نہیں آئی تے لگے پھرنے ہاں۔ اللہ پاک قرآن حکیم دے اندر فرما رہے نے، فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ، فرمایا کیا تسی اس بندے نو ویکھے ہے کہ جس نے اپنے نفس نو اپنا پجاری بنایا ہے، جو دے نفس نے انہوں کیا نیکی کرتے کرے گا، جو دے نفس نے کیا نہیں کرنی تے نہیں کرے گا، پاویں وہ اپنے دے رب دا حکم ہے، وہ دے پیغمبر دا حکم ہے، کوئی اہمیت نہیں، کوئی فوقیت نہیں، اسی انہوں ثانوی اہمیت دے کے اپنے رب نو ہی ناراض کرنے اور دے پیغمبر نو ہی ناراض کر لینے ہیں۔ تو پھر اسی سمجھنے ہیں کہ ساڑھے حالات کیوں نہیں بدل دے؟ حالات دی چینجنگ آئے گی، لیکن کدوں جدو اسی شریعت اسلامیہ دے ہر حکم نو مقدم رکھا گے، اپنے معاملات نو ثانوی اہمیت دیا گے۔ کیا تسی مذاق سمجھ رہے ہو کہ اللہ اور دے رسول نے جو کہہ دیتا وہ مذاق ہی ہے؟ 18واں پارہ پڑھو ذرا سورہ المومنون، یہ ترجمہ پڑھ کے آؤ، تانوں پتہ چلے کہ رب تعالیٰ دے ہاں انسان بے بس ہو جائے گا قیامت دے دن، کوئی یہ بس نہیں چلے گا، اور اللہ نو کہے گا اللہ تھوڑا جے موقع دے دے، اللہ کہیں گے او ظالمہ تینوں میں 60 سال زندگی دے دیتے ہیں۔ اللہ دے قرآن دی بات ہے، اپنی بات نہیں۔ 18واں پارہ سورہ المومنون، اللہ فرمان گے تینوں میں زندگی دے 60 سال دیتے۔ یہ گل تو آگے سنیے، قرآن دے اندروں بات سنا رہے ہیں، اللہ کہیں گے 60 سال تینوں دیتے، کی کر کے آیا انہاں 60 سالہ دے اندر؟ اوہ انہاں 60 سالہ جو تو ککھ نہیں کمائی کیتی تے ہن جا کے کریں گا؟ ہن جا کے کی کریں گا؟ سورہ المنافقون پڑھ لو 28ویں پارے دی، وہ دے اندر بھی یہ کہے گا کہ اللہ تھوڑی جی مہلت دے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑا جا ٹائم دے دے تے کی کراں، فاصدق واکم من الصالحین، اللہ میں تیرے راہ چ جڑا مال ہے صدقہ کر کے ہونا تے نیک ہو کے آ جانا۔ اللہ پاک آفر کرن گے، جویں ہوندا نا آفر لگا ہوندا جی رمضان آفر، فلانی آفر کہ مالاں والے جناب جڑے شاپنگ مال والے لکھ کے لایا جاندے جی رمضان آفر، بھجے جا رہے نے بندے، قرضے چک کے جا رہے نے، شدائی ہوئے پے نے، کی کر اور رمضان آفر تو فائدہ لے لئیے، اور رب دے رسول دی طرفوں جڑی آفراں نے ادھر نہیں ساڈی توجہ، کوئی دھیان نہیں ادھر ساڈا، مگر آیا دنیا دے اندر۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک دن ایسا آئے گا، جلدی آئے گا، تم ہی ٹر جانا تے میں بھی ٹر جانا، رہنا کسے نہیں ہے، رہنی رب دی ذات ہے۔ لیکن خوش نصیب نے وہ یار کہ جڑے اپنے رب نو راضی کر کے ٹر جان، اپنے رب نو راضی کر کے ٹر جان، وہ خوش نصیب نے، یاد رکھی بات۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دوسرا کام میں کر دے، احیا لیلہ، راتانو آپ زندہ رکھ دے، اور فرمایا ای قضا اہلہ، تے اپنے گھر والیاں بھی جگا کے رکھ دے، اور کہندے او میرے گھر والے آؤ رب نو منان دیاں راتاں آ گئیاں نے، اپنے رب نو منا لئیے، اپنے رب نو راضی کر لئیے۔ اللہ اللہ اللہ، بڑے اسی نمازیاں، بڑے پرہیزگاراں، لیکن کدی بھی ساڈا دھیان اپنی اولاد ال نہیں گیا۔
اپنے بیوی بچے آل نہیں گیا۔ اللہ پاک فرماندے نے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربنا زلفا۔ اللہ پاک فرماندے نے تواڈے مال تے تواڈیاں اولاداں تانوں میرے قریب نہیں کر سکدیاں، لیکن فرمایا ہاں جن نے نیکی کیتی تے جدیاں اولاداں نیک ہوئیاں، اللہ پاک فرماندے نے اے نہ قیامت دے دن کم آنا ہے۔ اللہ 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 ازیاب تے نماز پڑھنے اولاد دی فکر کوئی نہیں، گھر والیاں دی فکر نہیں، نا 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 نا، آپ بھی حریص بنو اپنی اولاد تے بیوی بچیاں تے اہل خانہ نو بھی حریص بناؤ۔ انہاں راتاں نو ضائع نہ کرو، انہاں راتاں دے اندر جستجو کرو، رب نو راضی کرو۔ اے رب نو منان دیاں راتاں نے تے رب اگے ہاڑے پان دیاں راتاں نے، رب اگے مناجات کرن دیاں راتاں نے۔ اللہ 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 اپنے گناہاں تے پشیمان ہون والیاں راتاں اور رب نو راضی کرن والیاں راتاں نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ 3 کم کیا کر دے، ساری ساری رات جاگ دے اور اپنی کمر کس لیندے، آپ بھی جاگ دے، اپنے گھر والیاں نو بھی بیدار رکھ دے، اپنے گھر والیاں نو بھی جگان دے، آؤ رب دی عبادت کرو، رب نو راضی کرو۔ رب نو راضی کرو گے اللہ توانو اپنی عرش بری تے اپنا دیدار اللہ توانو قیامت دے دن کران گے۔ اج میں جمعے والے دن لگدا نا جمعہ بازار جمعہ بازار لگدا نا، اے تسی رب دے گھر چ آئے ہو، جمعے دے دن کٹھے ہوئے ہو، تے ایویں اللہ پاک جنت دے اندر بھی اللہ جمعہ بازار لگان گے، اللہ جمعہ بازار لگان گے۔ تے کی اللہ جمعہ بازار کی ہوئے گا؟ اللہ پاک فرمان گے میرے جنتیو میری جنت کی کوئی شاید کمی ہے؟ اللہ نہیں، اللہ فرمان گے اوے آؤ والے حکم منن والے میرے بندو تے بندیو آؤ۔ اللہ فرمان گے اج میرا دیدار کرو، اللہ فرمان دے آؤ میرے بندیو میرا دیدار کرو۔ اللہ پہلو اپنے بندیاں نو دیدار کران گے، بعد دے اندر اللہ اپنی بندیاں نو دیدار کران گے۔ اللہ پاک فرمان گے آؤ مینوں دیکھو، میں او تواڈا رب ہاں جدے بارے دنیا تے تسی سن دے رہے ہو، جدے حکم من دے رہے ہو، جدے حکماں تے چل دے رہے ہو، جدیاں من کے آئے ہو، آؤ اج او میں تواڈا رب ہاں، میرا دیدار کرو۔ اور جدو جنتی رب دا دیدار کرن گے اللہ کہن گے آؤ اوپر دیکھو، اللہ پاک عرش بری تھے، اللہ اپنے عرش تے اپنی شیان شان جلوہ فروز ہون گے، اور اللہ اپنی نور دے 70,000 پردے پیچھے کر کے کہن گے، اللہ کہن گے آؤ مینوں دیکھ لو میرا دیدار کرو۔ جدو جنتی اپنے رب دا دیدار کرن گے اللہ 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 تے انہاں دے چہرے منور ہو جان گے، صورتاں چمکن لگ پین گئیاں۔ جدو اپنے محلہ دے اندر آن گے انہاں دیاں بیویاں کہن گیا اللہ والے ہو اج تواڈے تے حسن بڑا آیا ہے، وجہ کی ہے؟ اے جنتی کہن گے اللہ والیو اج ساڈے رب نے اپنا دیدار سانو او دے نال مشرف فرمایا ہے۔ دعا کرنا آمین کہہ دو، اللہ قیامت دے دن اپنا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنا دیدار نصیب فرما۔ دعا کریا کرو یار، کدی فرصت نکال کے دعا کریا کرو، اور تیرے میرے محبوب نبی بڑی دعا کیا کر دے اللہ دے دیدار دی، کی کر دے؟ اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجہک والشوق الى لقائک۔ میرے اللہ مینوں بڑا دیدار ہے، بڑے بے چین میں اللہ میں تیرے چہرے نو ویکھاں، اللہ میں تیرے چہرے دا دیدار کرنا چاہنا۔ اللہ اللہ اے پڑھیا کرو دعا اللہ کے کریا کرو، تو اینا قربت دیاں راتاں نو ضائع نہیں کرنا۔ 3 کام کرنے نے، آپ ساری رات کمر بستہ جاگنا ہے، سونا نہیں، اور اپنے اہل خانہ نو بھی جگانا ہے، اور پھر انہاں راتاں دے اندر کوشش کرو اللہ توفیق دے اعتکاف کرو۔ اعتکاف دا عشر ہے، اعتکاف بیٹھو، نبی علیہ السلام ہر سال آپ اعتکاف کیا کر دے، مسجد دے اندر آپ اعتکاف بیٹھ دے، حتیٰ کہ 1 سال آپ نہیں بیٹھے، بعد دے اندر آپ نے شوال دے مہینے دے اندر اعتکاف کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام دی وفات پاک تو بعد
آپ کے ازواج مطہرات نے عمل چھوڑیا نہیں، ازواج مطہرات نے اعتکاف کیتا ہے. اور کتھے کیتا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے والا وانتم، اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے وانتم عاکفون فی المساجد ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. فرمایا اپنیاں بیویاں دے قریب نہ جاؤ اس حال اندر کہ تسی رب دے گھراں دا اعتکاف کر رہے ہو. سنا بھی داؤد دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا اعتکاف الا فی مسجد جامع. مسجد دا اعتکاف ہے، گھر دا اعتکاف نہیں. کئی بیبیاں گھر چ بہ جاندیاں نے، وہ گھر چ اعتکاف نہیں ہوندا. میری ماں، میری بہن، بیٹی، کوئی اعتکاف گھر دا نہیں، اعتکاف مسجد دا ہے. گھر دے اعتکاف دیاں قباحتاں ساڈے سامنے آ رہی نے اور ہے بھی نے. جدوں اللہ قرآن دے اندر کہندے نے سورہ نور پڑھ کے دیکھو، اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. میرے پیغمبر دی واضح حکم دی نافرمانی تو بچو. اگر نہیں بچو گے تو یہ وبال دنیا چ ہوئے گا، قیامت دن دی سزا ملے گی. دنیا میں وبال ہوندا ہے جو نبی علیہ السلام دے واضح فرمان دی مخالفت کر رہے ہیں. جڑے مولوی ساڈے دیندے نا فتوے کہ گھر اعتکاف کر لو، وہ گھراں دے اندر قباحتاں ہوندیاں نے. مسجد وچ عورت بیٹھی ہو نا اعتکاف تے بندہ ڈکیا رہندا ہے، تے گھر بیٹھی ہوئے تے ਉਹਦਾ دل اپنی بیوی تے آ جائے تے انہوں کیڑی دنیا دی طاقت جڑی روکے؟ تے جو نہیں روکے گا تے رب دے رسول دی بغاوت کرے گا کہ نہیں؟ وہ کئی کملے رمضان دے اندر روزہ رکھیا ہوندا ہے بیبی تے ਉਹਦੇ کول جان تو نہیں گریز کردے، ਉਹਦਾ روزہ خراب کر چھڑدے رہے. ਇੱਥੇ نہیں ڈکے رہندے. تے جدوں اسی رب دے اور دے حکم رسول دے حکم نو نہیں مناں گے تو پھر وہ شامت پھر جڑی وہ ویکھنی پیندی ہے. اس واسطے اعتکاف مسجد ہے. اگر عورت نے بہنا اپنے خاوند کو اجازت لے با پردہ ہو کے جتھے پردے دا انتظام ہے، مرد دا اعتکاف خیمہ لا کے بوے مسجد دے اندر اور اعتکاف دے آداب نو مدعوز خاطر رکھے. آداب دا اے وے کہ مسجد دا اعتکاف ایک اہمیت رکھدا ہے. وہ اہمیت کی ہے کہ مسجد اعتکاف بوے، رب کرے، اب اللہ دی بندگی کرے، رب دا بندہ بن کے بوے اور جستجو کرے، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، قرآن پڑھے، دروس دے اندر بیٹھے. کئی بندے نے وہ اعتکاف بیٹھے ہوندے نے، مولوی صاحب درس دیندے ہوندے نے، وہ اپنے اعتکاف جناب وہ موجہ کردے نے. کئی ستے ہوندے نے، کئی دھیانے لگے ہوندے نے. انج نہیں کرنا. مسجد دے اندر درس ہوندا ہوئے تے تسی کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا بندہ، ٹھیک ہے؟ درس ہو رہا ہے مسجد دے اندر نفل نہیں پڑھ سکتے. درس ہو رہا ہے مسجد دے اندر فرض نماز نہیں پڑھ سکتے. تسی آ کے درس دے حلقے چ پو. کنا کو درس ہوئے گا یار؟ کنا کو ہوئے گا؟ بڑی گل ہے، 10 منٹ ہوئے گا، 5 منٹ ہوئے گا، آدھا گھنٹہ ہوئے گا. گل میری نہیں، تسی یہ بات میں فتویٰ جڑا دینا الحمدللہ پڑھی لکھی بات کرنا. اپنے کولو بات کرن دا نہ میں آدیاں نہ کدی کیتی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ مسجد چاہتا ہے درس ہو رہا ہے، درس و تدریس کے حلقے چ بہندا ہے، اللہ پاک اس نو حج جتنا اجر دیندے نے. تے اے گھٹ اجر ہے، اینو اسی اہمیت بھجن دی پئی ہے سانو. مولوی صاحب، حضرت صاحب، قاری صاحب جے درس شروع کر دیں اوتھے جناب جتی پھڑی. اے گویا کہ یہ ثابت کر دیں اسی رب دے حکم نو منتے ہی نہیں. اسی نہیں سننا چاہتے یہ گلاں. جنوں رب دے رسول دیاں گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں انہوں چنگا کی لگے گا؟ اور میرے پیارے بھائیو ویرو، کل قیامت انہوں پچھتانا پڑے گا. یاد رکھیے بات، ساڈے شیوخ نے لکھی یہ بات، کتاباں لکھیاں نے. انہوں نے کیا کہ درس ہوندا ہوئے بھاویں تانوں 2 منٹ بیٹھنا، جنہ بھی جلدی تانوں کام ہے 2 منٹ بیٹھنا پوے، بیٹھ کے اللہ دے رسول دا ایک حکم ہی سن لو تاکہ تسی قیامت دے دن جٹلان والے وچوں نہ ہو. اللہ سانو تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور ایک کام اس عشرے اندر اور کرنا ہے، وہ کی ہے؟ اپنے فطرانہ ادا کرنا ہے. اور فطرانہ 2.5 کلو گندم یا چاول یہ دینے نے. وہ دی قیمت لگا کے دے لو، جنی قیمت بنتی ہے 2.5 کلو گندم دی دے دیو. 300 روپیہ بنتا ہے فی کس جی رقم دینی ہے. یہ ہر دی طرف واحگرو روزے رکھتا ہے، پاویں کوئی نہیں رکھتا، پاویں کوئی بچہ ہے گھر دے اندر مجھ دا نہیں، گڈی دا نہیں، وہ دی فطرانہ نہیں ہے. فطرانہ صرف انساناں دا ہے. پاویں وہ بچے نے، پاویں وہ بوڑھے نے، پاویں وہ جوان نے، پاویں وہ تندرست نے، پاویں وہ بیمار نے، سب دا فطرانہ بنے گا. اور اے غریباں نو دے گا، یتیماں نو دینا ہے، حقداراں نو دینا ہے جنہاں دا حق ہے. اللہ سانو
ادا کرن دی توفیق، اور عید تو پہلو دینا ہے. کئی بندے ادھر عید پڑھنے ہیں ادھر سانو فطرانہ پڑھان دے ہوندے نے، قاری صاحب اب مولوی صاحب لیو جی فطرانہ. اور مولوی صاحب نو فطرانہ نہیں دینا، نہ مولوی صاحب فطرانہ لگ ہی ہے. فطرانہ دو غریب لوگاں نو جڑے حقدار لوگ نے. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے اللہ پاک سانو جنہ دے مال نصاب نو پہنچ دے نے او زکات دو. سونا 7.5 تولے زکات دیو، چاندی 52.5 تولہ رقم یہ مطابق 1.25 لاکھ روپیہ پیا ہے، سال گزر گیا ہے استعمال چ نہیں آیا، وہ دی زکات ہے. زکات ادا کرو، فطرانہ دو اپنے روزیاں دا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ عمل کیا کر دے اور آپ نے یہ حکم دیتا ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے. اور اللہ اکبر. پھر عید دی تیاری ہے، اگے عید دی تیاری پھر انشاءاللہ آئندہ جمعے ذکر کریں گے. اللہ مینوں تو عمل دی توفیق بخشے.